بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 وسق سے کم غلہ میں زکوٰۃ نہیں، اور نہ ہی 5 اونٹوں سے کم میں زکوٰۃ ہے، اور نہ ہی 5 اوقیہ سے کم میں زکوٰۃ ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو زمین نہروں یا بارش سے سیراب ہوتی ہے اس میں 10واں حصہ زکوٰۃ ہے، اور جو اونٹ لگا کر سینچی جائے اس میں 20واں حصہ زکوٰۃ واجب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کے غلام اور اس کے گھوڑے پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا۔ انہوں نے واپسی پر عرض کیا کہ ابن جمیل، خالد بن ولید اور عباس، جو کہ چچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، انہوں نے زکوٰۃ روک لی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابن جمیل تو اس کا بدلہ لے رہا ہے کہ وہ فقیر تھا، اللہ نے اس کو غنی کر دیا، اور خالد پر تم ظلم کرتے ہو کہ اس نے زرہیں اور ہتھیار تک اللہ کی راہ میں دے دیے ہیں۔ رہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی زکوٰۃ اس کا دگنا میرے ذمہ ہے۔ پھر فرمایا، اے عمر، کیا تم نہیں جانتے کہ چچا باپ کے برابر ہوتا ہے؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقۃ الفطر رمضان کے بعد لوگوں پر کھجوروں سے 1 صاع یا جو سے 1 صاع واجب کی ہے، ہر مسلمان آزاد یا غلام، مرد یا عورت پر۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقۃ الفطر کھجور یا جو سے 1 صاع ہر غلام آزاد چھوٹے بڑے پر واجب کیا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ صدقۃ الفطر لوگوں کی نماز عید کی طرف نکلنے سے پہلے ادا کیا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو سونے یا چاندی والا اس میں اس کا حق ادا نہیں کرتا، اس کے لیے قیامت کے دن آگ کی چٹانیں بنائی جائیں گی، اور ان کو جہنم کی آگ میں خوب گرم کیا جائے گا، اور ان سے اس کے پہلو، پیشانی اور پشت کو داغا جائے گا۔ جب وہ ٹھنڈے ہو جائیں گے تو ان کو دوبارہ گرم کیا جائے گا۔ اس دن برابر یہ عمل اس کے ساتھ ہوتا رہے گا جس کی مقدار 50,000 سال کی ہوگی، یہاں تک کہ بندوں کا فیصلہ کر دیا جائے تو اس کو جنت یا دوزخ کا راستہ دکھا دیا جائے گا۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ، اونٹ والوں کا کیا حکم ہے؟ فرمایا، اونٹوں والا بھی جو ان میں سے ان کا حق ادا نہ کرے، اور ان کے حق میں سے یہ بھی ہے کہ ان کو پانی پلانے کے دن ان کا دودھ نکال دے، تو قیامت کے دن ایک ہموار زمین میں اس کو اوندھا لٹا دیا جائے گا، اور وہ اونٹ نہایت فربا ہو کر آئے گا کہ ان میں سے کوئی بچہ بھی باقی نہ رہے گا۔ اس کو اپنے کھروں سے نہ روندے اور منہ سے نہ کاٹے۔ جب اس پر سے سب سے پہلا گزر جائے گا تو دوسرا آ جائے گا، 50,000 سال کی مقدار والے دن میں، یہاں تک کہ بندوں کا فیصلہ ہو جائے، پھر اس کو جنت یا دوزخ کا راستہ دکھا دیا جائے گا۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ، گائے اور بکری کا کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گائے اور بکری والوں میں سے کوئی ایسا نہیں جو ان میں سے ان کا حق ادا نہیں کرتا، مگر یہ کہ قیامت کے دن اس کو ہموار زمین پر اوندھا لٹا دیا جائے گا، اور ان میں سے کوئی باقی نہ رہے گا جو اس کو اپنے پاؤں سے نہ روندے، اور وہ ایسی ہوں گی کہ کوئی ان میں مڑے ہوئے سینگ والی نہ ہوگی، اور نہ سینگ کے بغیر، نہ سینگ ٹوٹی ہوئی، سب اس کو ماریں گی اپنے سینگوں سے۔ جب پہلی اس پر سے گزر جائے گی تو دوسری آ جائے گی۔ یہی عذاب 50,000 سال والے دن میں ہوتا رہے گا، یہاں تک کہ لوگوں کا فیصلہ ہو جائے تو اس کو جنت یا دوزخ کی راہ دکھائی جائے گی۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ، گھوڑے کا کیا حکم ہے؟ فرمایا، گھوڑے کی 3 اقسام ہیں، ایک مالک پر وبال ہے، دوسرا مالک کے لیے پردہ ہے،
تیسرا مالک کے لیے ثواب کا ذریعہ ہے۔ بہرحال جس کو آدمی نے دکھاوے کے لیے باندھ رکھا ہے، فخر اور مسلمانوں کی دشمنی کے لیے، تو یہ گھوڑا اس کے لیے بوجھ اور وبال ہے۔ اور وہ جو اس کے لیے پردہ پوشی ہے وہ یہ کہ جس کو آدمی نے اللہ کے راستہ میں وقف کر رکھا ہے، پھر اس کی پشتوں اور گردنوں سے وابستہ اللہ کے حقوق بھی نہ بھولا ہو، تو یہ گھوڑا مالک کے لیے عزت کا ذریعہ ہے۔ اور باعث ثواب وہ گھوڑا ہے جس کو آدمی نے اللہ کے راستہ میں وقف کر رکھا ہو۔ اہل اسلام کے لیے سبزہ زار یا باغ میں، تو یہ گھوڑے باغ یا سبزہ زار سے جو کچھ کھائیں گے تو ان کے کھانے کی تعداد کے موافق اس کے لیے نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور اس کی لید اور پیشاب کی مقدار کے لیے برابر نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اور وہ اپنی لمبی رسی توڑ کر 1 یا 2 ٹیلوں پر چڑھ جائے تو اس کے قدموں کے نشانات اور لید کے برابر نیکیاں اللہ لکھ دیتا ہے۔ اور جب اس کا مالک اس کو کسی نہر سے لے کر گزرتا ہے اور پانی پلانے کا ارادہ نہ ہو، تب بھی اللہ اس کے لیے پانی کے قطروں کی تعداد کے برابر نیکیاں لکھ دیتا ہے جو اس نے پیا۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ، گدھوں کا کیا حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گدھوں کے بارے میں سوائے ایک آیت کے کوئی احکام نازل نہیں ہوئے، وہ آیت بے مثل اور جمع کرنے والی ہے۔ ترجمہ جس کا یہ ہے کہ یعنی جس نے ذرہ کے برابر نیکی کی وہ اسے دیکھے گا، اور جس نے ذرہ کے برابر بدی کی وہ بھی اسے دیکھے گا، یعنی قیامت کے دن۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ کے سایہ میں تشریف فرما تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھا تو فرمایا، رب کعبہ کی قسم، وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا تو نہ ٹھہر سکا اور کھڑا ہو گیا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہوں، وہ کون ہیں؟ فرمایا، وہ بہت مال والے ہیں، سوائے اس کے جو اس طرح اپنے سامنے سے، اپنے پیچھے سے، اپنے دائیں اور بائیں سے، اور ان میں سے کم لوگ وہ ہیں جو اونٹ اور گائے اور بکریوں والے ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، تو وہ قیامت کے دن بڑھ چڑھ کر فربا ہو کر آئیں گے، ان کو اپنے سینگوں سے زخمی کریں گی اور اپنے کھروں سے روندیں گی۔ جب ان کا پچھلا گزر جائے گا تو اس پر ان کا پہلا لوٹ آئے گا، یہاں تک کہ لوگوں کا فیصلہ کر دیا جائے۔